پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا؟ وقت جاگیردارانہ اور وڈیرا نظام تھا، اس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بنیادی طور پر جدوجہد تھی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جاگیرداروں کے خلاف یہ آواز بلند کرنے والی پارٹی ہے۔ بالکل ایسا۔ دوسرے اور آزاد کشمیر کے اعتبار سے بات کروں تو برادری ازم کا قلعہ کما کرنے والی پارٹی ہے۔ جی بالکل ایسا۔ یعنی یہاں پہ کوئی جاٹ، کوئی راجپوت، کوئی گجر، پیپلز پارٹی تو تمام قبیلوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ خوبصورت گلدستہ بالکل ہے۔ میں اس میں ایک اور اضافہ کروں تو یہاں پہ کارکنوں کو میرٹ کی بنیاد پر آگے لایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں پہ پونڈوں ڈالروں کا بھی کوئی کنسپٹ کوئی نہیں تھا۔ کنسپٹ نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب اب ہے۔ دیکھیں، نظریہ ضرورت کے مطابق کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں۔ یوسی منجوال سے آپ بھی ڈسٹرکٹ کونسلر کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، وجہ؟ پارٹی کا فیصلہ ہے جی۔ آپ جو سوچتے تھے کہ ٹکٹ آپ کو ملنا چاہیے؟ وہ کا جو اصرار تھا، جو یونین کونسل کے جو مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں ان کی یہ رائے تھی اور وہ یہ محسوس کرتے تھے۔ آپ کو ٹکٹ کس نے نہیں دیا؟ دیکھیں جی، یہ ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی ہے، ذرا ایک ڈھانچہ ہے، اس کے مطابق ہی ذرا فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر بھی آخر کار آپ کے حلقے کے ولید انقلابی صدر جماعت آپ کے چودھری یاسین، جی جی، کیا سمجھتے ہیں کس نے نہیں دیا؟ دینے کی بات جہاں تک ہے، وہ پارٹی صدر جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتے تھے، اور حلقے کے جو اپنے امیدوار اسمبلی ہیں ولید انقلابی صاحب، ان کی مشاورت سے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ولید انقلابی صاحب نے بہتر طور پر شاید فیصلہ کیا۔ محفوظ چیزی صاحب کو اگر ٹکٹ دیا ہے تو اس میں بھی کوئی ظاہر انہوں نے، یا جو یاسین صاحب جو پارٹی صدر تھے اور اس بورڈ کے سربراہ بھی تھے، تو انہوں نے شاید کوئی وسیع کوئی بہتر سمجھ کے انہیں ٹکٹ جاری کیا ہو۔ یعنی وہ یہ دونوں بہتر سمجھتے ہیں کہ محفوظ چیچی آپ سے بہتر ہے؟ جی، لازم اگر کچھ محسوس کرتے یا کوئی اس حوالے سے رائے رکھتے تو مجھے بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ٹکٹ انہیں دیا گیا۔ ٹکٹ انہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ان کی نظر میں وہ بہتر ہوئے۔ ان کی نظر میں وہ شاید بہتر ہو سکتے ہیں، جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن یو سی کی نظر میں میرے خیال میں یہ تو الیکشن کے بعد بہرحال یہ تو جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ نے قیادت سے رابطہ کیا؟ جی میری تو یاسین صاحب سے بات ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ایک کارکن جو ہوتا ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ وہ سیاسی کارکن موجود ہیں جنہوں نے اپنی سیاست کا آغاز گراس روٹ لیول سے کیا اور گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کرتے کرتے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ عاطف گور ایڈوکیٹ کسی تعارف کے محتاج نہیں، یوسی منجوال سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ڈسٹرکٹ کونسل کے امیدوار تھے، ٹکٹ نہیں ملا انہیں۔ سابق صدر پی وائی او حلقہ کھریٹا بھی رہے ہیں۔ جانیں گے کہ ٹکٹ انہیں ملا کیوں نہیں جب ایک سیاسی کارکن تھے، اور پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ ہمیشہ کارکن نواز ہوتی ہے، کارکن کچھ پالیسیوں پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں۔ اللہ پاک کا شکر۔ عاطف گوہر ایڈوکیٹ، میں اگر یہ کہوں کہ گراس روٹ لیول سے سیاست کا آغاز کیا اور پی وائی او تحصیل کھریٹا کا عہدہ بھی آپ کے پاس تھا، الحمدللہ الحمدللہ، یعنی خاندانی طور پر پھر سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ، سیاسی اعتبار سے بھی جو ہے وہ ہمارا ایک طویل عرصہ پیپلز پارٹی سے ہمارا خاندانی اعتبار سے رہا، تو آگے ہم بھی جو ہے وہ اس حصے کو چلاتے ہوئے جو ہے نا وہ پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے۔ پیپلز پارٹی پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا؟ بنیادی طور پر پیپلز پارٹی عام اور متوسط طبقے کی جماعت ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تو مسئلہ کشمیر کے اوپر بنیاد رکھی۔ بحیثیت کشمیری ہمیں یہ اس بات پہ فخر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت جاگیردارانہ اور وڈیرا نظام تھا اس کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بنیادی طور پر جدوجہد تھی، جس سے متاثر ہو کر پیپلز پارٹی کو ہمارے آباء و اجداد نے جو وہ اس کے ساتھ چلے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کہ جاگیرداروں کے خلاف یہ آواز بلند کرنے والی پارٹی ہے۔ بالکل ایسا۔ دوسرے اور آزاد کشمیر کے اعتبار سے بات کروں تو برادری ازم کا قلعہ کما کرنے والی پارٹی ہے۔ جی بالکل ایسا۔ یعنی یہاں پہ کوئی جاٹ، کوئی راجپوت، کوئی گجر، پیپلز پارٹی تو تمام قبیلوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ خوبصورت گلدستہ ہے۔ بالکل۔ میں اس میں ایک اور اضافہ کروں تو یہاں پہ کارکنوں کو میرٹ کی بنیاد پر آگے لایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہاں پہ پونڈوں ڈالروں کا بھی کوئی کنسپٹ کوئی نہیں تھا۔ کنسپٹ نہیں تھا۔ نہیں تھا۔ یعنی اس کا مطلب اب ہے۔ دیکھیں، نظریہ ضرورت کے مطابق کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو جب سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے تو لازم اس کے پیچھے اس کے ساتھ یا اس کے
پس پردہ کوئی نہ کوئی واقعات ضرور ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے۔ پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پھر ڈالر پاؤنڈ اور درہم کا چکر ضرور چلتا ہے۔ نہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں پیپلز پارٹی اس کلچر سے اگنور کرتی ہے، اگنور کرتی ہے۔ اگنور کرتی ہے۔ ٹھیک، تھوڑا سا بلدیاتی بالکل ایسے ہی ہے جس طرح موجودہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، ایک ایسے ہر جماعت کے اندر جو ہے وہ ایک میچور سیاسی کارکن موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صرف پیپلز پارٹی کے اندر ہی ہوتے ہیں، ہر جماعت کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ بالخصوص وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب جس طریقے کے ساتھ آئے اور جس طریقے کے ساتھ لایا گیا، تو اس سے جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہوئی۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ایک پارلیمانی لیڈر جتنے بھی اس کیبنٹ کے ممبر ہیں ان کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسے شخص کو ریاست کا وزیر اعظم بنا دیا گیا جو ریاست کے لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ توہین بھی ہے، اور ان کے ساتھ جو چلنے والی کابینہ انہیں بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس سے قابل لوگ جو ہے وہ کابینہ کے اندر موجود ہیں۔ تنویر الیاس صاحب کیوں توہین ہے وزارت عظمیٰ کے منصب پر؟ دیکھیں جی، ریاست کا جو سب سے جو ہے اہم عہدہ وزارت عظمیٰ ہے، اور اس منصب کے ساتھ جو اس کے اوپر جو بیٹھنے والا شخص ہے اس کو اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ عہدے کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ ایسا آپ سوچتے ہیں؟ ایسا سوچتا ہوں۔ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کرو، گراس روٹ لیول کے سیاستدان ہیں آپ، سیاسی کارکن ہیں، یو سی منجوال سے آپ بھی ڈسٹرکٹ کونسلر کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، وجہ؟ پارٹی کا فیصلہ ہے جی، پارٹی کے فیصلے کو پارٹی کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی جو دیگر دوست احباب سے مشورے کے بعد میں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے، صرف اور صرف پارٹی کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ کیوں سوچتے تھے کہ ٹکٹ آپ کو ملنا چاہیے؟ دیکھیے جی، میرا جو یہ تھا کہ میں نے اپنے طور پہ نہیں ہے بلکہ اپنے لوگوں کا جو اصرار تھا، جو یونین کونسل کے جو مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں ان کی یہ رائے تھی، اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ایک کارکن ہے۔ میں لوگوں کے جو ہے وہ خوشی غمی میں، اور لوگوں کا جو آج کل جو سیاست ہے وہ لوگوں کے درمیان رہنے سے ہوتی ہے۔ جب آپ تھوڑا سا انہیں گیپ دیں گے، ایک ڈسٹینس دیں گے تو پھر نہیں ہوتی ہے۔ تو میں لوگوں کے تمام تجربہ میں کوشش کرتا رہا کہ ان کی مشکلات میں، ان کی خوشی میں اور ان کے مسائل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا، دن رات میں اس کے لیے کوشاں رہا اور رہوں گا۔ ٹکٹ ملا یا نہیں ملا یہ الگ بات ہے، لیکن عام طور پر جو ایک رائے تھی کہ ایک جو کارکن ہے اس کو ٹکٹ انشاءاللہ ملے گا، اور مجھے بھی پورا یقین تھا کہ پارٹی جو ہے وہ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بہرحال قیادت کا فیصلہ تھا، اسے ماننا پڑا۔ آپ کو ٹکٹ کس نے نہیں دیا؟ دیکھیں جی، یہ ٹکٹ جو ہے وہ پارٹی یہ ظاہر ہے ایک ڈھانچہ ہے، اس کے مطابق ہی ظاہر فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر بھی آخر کار آپ کے حلقے کے ولید انقلابی صدر جماعت آپ کے چودھری یاسین، جی جی، کیا سمجھتے ہیں کس نے نہیں دیا؟ دینے کی بات جہاں تک ہے، وہ پارٹی صدر جو ہے وہ اس کا اختیار رکھتے تھے، اور حلقے کے جو اپنے امیدوار اسمبلی ہیں ولید انقلابی صاحب، ان کی مشاورت سے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ولید انقلابی صاحب نے بہتر طور پر شاید فیصلہ کیا۔ محفوظ چودھری صاحب کو اگر ٹکٹ دیا ہے تو اس میں بھی کوئی ظاہر انہوں نے، یا جو یاسین صاحب جو پارٹی صدر تھے اور اس بورڈ کے سربراہ بھی تھے، تو انہوں نے شاید کوئی وسیع کوئی بہتر سمجھ کے انہیں ٹکٹ جاری کیا ہو۔ یعنی وہ یہ دونوں بہتر سمجھتے ہیں کہ محفوظ چیچی آپ سے بہتر ہے؟ جی، لازم اگر کچھ محسوس کرتے یا کوئی اس حوالے سے رائے رکھتے تو مجھے بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ٹکٹ انہیں دیا گیا۔ ٹکٹ انہیں دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے ان کی نظر میں وہ بہتر ہوئے۔ ان کی نظر میں وہ شاید بہتر ہو سکتے ہیں، جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، لیکن یو سی کی نظر میں میرے خیال میں یہ تو الیکشن کے بعد، بہرحال یہ تو یو سی بات بات کرتے ہیں، جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو آپ نے قیادت سے رابطہ کیا؟ جی، میری تو یاسین صاحب سے بات ہوئی۔ کیا بات ہوئی؟ ظاہر ایک کارکن جو ہوتا ہے اس کی یہ بات ہوتی ہے جی کہ کس طرح آپ نے مجھے جو ہے وہ نظر انداز کیا، تو چوئی صاحب نے اس حوالے سے جو بات کی تو پھر ان کا جو جواب تھا وہ تسلی بخش تھا۔ یعنی کہ آپ کو ہم کسی اور معاملے میں اکوموڈیٹ کر دیں گے، یہی کہا ہوگا؟ نہیں، اکوموڈیشن الحمدللہ میں کبھی اکوموڈیشن کا جو خاص نہیں رکھی، ناخواہ ہوں، ویسے کہ میں نے بہت سے عہدے دیکھے الحمدللہ۔ میں اور میرے لیے سب سے، میں یہاں پہ جو سابق صدر پی ایس ایف رہا، سابق صدر پی وائی رہا، سیکرٹری انفارمیشن رہا، ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہا، اور یہ عہدے میرے لیے کوئی اتنا وہ میٹر نہیں کرتے۔ میں اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ میں نے جو وقت مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ گزارا
اصل میں میری وہ تربیت تھی، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور وہ میرے خیال میں کسی کا خوبصورت شعر تھا کہ برے ہیں یا بھلے ہیں ہمیں بھی فخر ہے 2-4 قدم ہم تیرے ساتھ چلیں. تو مجھے یہ میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ جو وقت میرا مطلوب انقلابی صاحب اپنے قائد محترم کے ساتھ گزرا، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، تو میرے لیے بہترین اور قیمتی وقت میرا زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ وہی تھا. آپ کی یوسی سے مجھے 2-3 بندوں نے میسج کیا، انہوں نے مجھے واٹس ایپ میسج کیا کہ آپ کے حوالے سے اگر ٹکٹ آپ کو ملتا تو آپ بہتر پوزیشن میں تھے، یعنی جیت بھی سکتے تھے. تو جب آپ کو آپ کے صدر جماعت نے اعتماد میں لیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے کارکنان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی. یہ تو ہوتا ہے جی کہ دو باتیں نہیں ہو سکتی، یا تو پھر قیادت کے فیصلے اور ان کے ایک ڈائریکشن پہ چلنا پڑتا ہے، اور ایک طرف جو اپنے جو لوگ اپنے کارکنان اور اپنے جو ہمارے ویل وشر ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو اس حوالے اس فیصلے سے، بالخصوص پارٹی کے اس فیصلے سے تمام جماعتوں کے جو لوگ ہیں ان کو اس پہ بہت سارے تحفظات بھی ہیں، اور بالخصوص اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ کس طرح جو وہ یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا، ہمیں یہ امید نہیں تھی. آپ کا چڑھوئی، کوٹلی اور کھوریٹا کو چھوڑ کر باقی جتنے آزاد کشمیر بھر کے حلقہ جات ہیں اس میں بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ٹکٹ کے فیصلے یا تو آپ کے ایم ایل ایز یا امیدواران اسمبلی نے کیے ہیں، لیکن آپ کے اس حلقے میں صدر جماعت کی اتنی مداخلت کیوں ہے پھر؟ نہیں، ہمارے بھی کافی سارے معاملات میں کنسنسس رہی. ہمارے امیدوار اسمبلی جو یہاں سے ولید انقلابی ایڈوکیٹ صاحب، ان کے مشاورت سے ٹکٹ جاری کیے گئے. یہ غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ صدر جماعت نے جو ہے وہ ٹکٹ جاری کی ہے. وہ صدر جماعت نے ٹکٹ جاری کی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن حلقے کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے یہاں سے، ہمارے قائد جناب ولید انقلابی صاحب، ان کے مشاورت سے جاری کیے گئے. یعنی جتنے بھی ٹکٹ جاری ہوئے ولید انقلابی کی مشاورت؟ جی بالکل، ولید انقلابی صاحب کی مشاورت سے جاری کیے. یعنی ان کی جس بندے کو انہوں نے آن کیا اس بندے کو ٹکٹ دیا گیا؟ جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. تو ٹکٹ نہ ملنے کے بعد آپ کا مستقبل کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ہے وہ اس پارٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ پارٹی کے فیصلے کو میں نے جیسا کہ پہلے آپ سے ذکر کیا کہ پارٹی کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے میری جو ہے وہ قیادت سے بھی، اپنے لوگوں سے بھی غم و غصہ پایا جاتا تھا. لیکن جو ہے وہ پھر بھی اس پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے. یعنی کہ پارٹی کے جو امیدوار ہیں ٹکٹ ہولڈر انہیں آپ سپورٹ کریں گے؟ جی بالکل، مجھے پارٹی کی جانب سے جو ہے وہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ یونین کونسل جو مجوال ہے ہماری، اس کے حوالے سے جو میدانی بیلٹ ہے کہ اس کے حوالے سے اب آپ اپنی کمپین جو ہے وہ کریں، اور اس کے لیے بہتر سے بہتر جو پرفارمنس ہے، جو رزلٹ ہے، اس کے حوالے سے آپ اپنے لیے کوشاں ہیں، تاکہ پیپلز پارٹی کو یونین کونسل مجوال کے اندر ایک بہترین قوت کے ساتھ اور ایک مقابلے کے ساتھ جو ہے وہ جو مارجن کے ساتھ ہم سیٹ جیت سکیں. تو اس بحال میں منجوال میں آپ مقابلہ کس سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا مقابلہ جو ہے وہ عام متوسط طبقے کے لوگوں کی بقا، ان کی جدوجہد اور اس ظلم کا جو نظام ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ اور مقابلہ بھی ان لوگوں سے ہے جو اس سسٹم کو ایک سائڈ پر رکھ کے نہیں چل رہے. اس کے بقا کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہماری جنگ ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں. لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ لوگوں کو بھی یہی پیغام دیں گے کہ یونین کونسل مجوال سے اپنے بہترین نمائندے کا انتخاب کریں، ایسے نمائندے کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کر سکے. یونین کونسل مجوال کے لیے بالخصوص کو ایسے کام کر جائے جو تاریخ کا حصہ بن جائے، کیونکہ یہ بلدیاتی الیکشن بنیادی طور پر ایک با اختیار نمائندہ جو ہے وہ آپ کو اس کی صورت میں ملتا ہے، اور آپ کا نمائندہ جتنا باوقار ہوگا، جتنا با کردار ہوگا اور جتنا با اختیار ہوگا، اس سے جو ہے یونین کونسل کے جتنے بھی معاملات ہیں، میں اس حوالے سے تھوڑی سی رائے ڈیفرنٹ رکھتا ہوں کہ جب نمائندہ ہو تو پھر وہ بلا تفریق ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی جو ہے وہ رائے ہے اس حوالے سے. یہ جماعتوں کا سسٹم بالکل موجود ہے، لیکن یونین کونسل کے لیے پیپلز پارٹی کا ویسے بھی جو ہے وہ یہ منشور ہے کہ بلا تفریق جس نے ووٹ دیے اور جس نے نہیں دیے، عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے، تاکہ لوگ، آنے والی نسلیں آپ کو یاد رکھیں کہ کوئی شخص کام کر کے گیا تھا اور کوئی شخص وی این کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا اور وہ کر کے گیا ہے. آپ کے ٹائم پر بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنے تھے آپ ان کی سابق میزبان وجدان سے جنگیال وزیر کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے